بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والتف بنا وبهم يا أرحم الراحمين. وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. اچھا جی، کافی عرصہ ہو گیا تو اس کو نہیں کیا. یہاں سے اس کو شروع کرتے ہیں. کہہ رہا یہ تھا کہ یہاں سے شروع کرنا ہے آج، لیکن یہ کیونکہ تسلسل رکھنے کے لیے ذرا پیچھے سے پڑھ لیتے ہیں کہ لہٰذا یہ کہ فکر سے اگر متناہیت اور رسائی کا اظہار بھی ہوتا ہے اور ہم اسے بے نتیجہ ٹھہراتے ہیں تو اس لیے کہ فکر زمانے مسلسل سے وابستہ ہے. اس پہ ہم نے کر لیا ہے. تو بنیادی طور پہ یہ اس نظریے کا انکار کر رہے ہیں یا تردید کر رہے ہیں یہاں، جس کو انہوں نے امام غزالی سے منسوب کیا ہے کہ فکر جو ہے نارسا ہے یا متناہی. بھائی ہم یہ خیال کہ فکر بالطبع متناہی ہے. اور اس لیے اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ لامتناہی تک پہنچ سکے. اس غلط نظریے پر مبنی ہے کہ جو علم کے باب میں ہم نے فکر کے طریقے ادراک کے متعلق کام کر رکھا ہے، جس کی وجہ ہمارے منطقی فہم کی خامی، کیونکہ منطقی فہم میں یہ صلاحیت ہی نہیں کہ باہم دیگر متزاحم انفرادیتوں کی اس کثرت کو جو اس کے سامنے کسی وحدت میں ضم کر سکے. یوں ہمیں شبہ ہوتا ہے کہ فکر نارسا بھی ہے اور بے نتیجہ بھی ہے، حالانکہ منطقی فہم کے اندر یہ استعداد ہی نہیں کہ اس کثرت کا تصور ایک مربوط اور متعدد نظام کی شکل میں کرتے. اس کا منہاج ہے تو تعمیمات. یہاں پہ آئے اس کا منطقی فکر جس کو یہ کہہ رہے ہیں. اور انگریزی میں کیا ہے، it is the idea that thought is essentially finite and for this reason unable to capture the infinite is based on the mistaken notion of the movement of thought in knowledge. It is the inadequacy of the logical understanding, mantiqi fahm, which finds the multiplicity of mutually repellent individualities with no prospects of their ultimate reduction to the unity that makes us skeptical about the conclusiveness of thought. حالانکہ منطقی فہم یہ تھا یہاں سے اس کی وجہ یا باہم دیگر متزاحم انفرادیت. اصل میں جو ہے، اصل یعنی انگریزی اصل میں ہے متزاحم نہیں، contradictory یعنی تناقض. It is the inadequacy of the logical understanding which finds the multiplicity of mutually repellent ٹھیک ہے، متزاحم صحیح ہے، repellent individualist ٹھیک ہے. منطقی فہم جو چیزوں کو الگ الگ دیکھتا ہے، ان میں فرق دیکھتا ہے، ان فرق کو جو ہے ایک وحدت میں تقسیم نہیں کر سکتا وغیرہ وغیرہ. یہ ہم کر چکے. یوں ہمیں شبہ ہے کہ فکر نارسا بھی ہے اور بے نتیجہ، حالانکہ منطقی فہم کے اندر یہ استعداد ہی نہیں ہے کہ اس کثرت کا تصور ایک مربوط اور مرتب نظام کی شکل میں کر سکے. کیوں نہیں؟ اس کا کوئی منہاج ہے تو تعمیمات، مثلا یہ کہ تعمیمات جس کو جنرلائزیشن کہتے ہیں دو طرح سے ہوتی ہے. ہمیں اس میں جو انوالو ہوتا ہے وہ تعمیمات، جنرلائزیشن. جنرلائزیشن
میں جو اس کا میتھڈ ہے تعمیمات کا، وہ ایبسٹریکشن ہے، تجرید ہے. اور تجرید کا مطلب یہ ہے کہ ہم بعض پہلوؤں کو نظر انداز کر کے، یعنی بعض اختلافات کو چیزوں کے درمیان نظر انداز کر کے ان کی مماثلتوں پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، اور ان مماثلتوں کی بنیاد پہ چیزوں کے درمیان جو ہے مشابہتوں اور عدم مشابہتوں کو ترتیب دیتے ہیں، اور اس کی بنیاد پہ چیزوں کی تنویع کرتے ہیں، یعنی ان کو مختلف انواع میں تقسیم کرتے ہیں یا ان کو کیٹیگرائز کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ ہے تعمیمات. تو تعمیمات میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ان معنوں میں تعمیمات جو ہیں ایک لحاظ سے حقیقت کی ایک طرح سے نفی ہے یا حقیقت کو جھٹلاتے ہیں، کیونکہ حقیقت ویسی موجود نہیں ہے جیسے وہ تعمیم. حقیقت میں جن چیزوں کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں وہ تو چیزوں کا حصہ ہیں. مثلا یہ کہ میں میز کو دیکھتا ہوں، کتاب کو دیکھتا ہوں، گھڑی کو دیکھتا ہوں، ان کی ہر چیز کو نظر انداز کر دیتا ہوں اور صرف ان کے رنگ پہ مرکوز کر رہا ہوں. مثلا اور کہتا ہوں کہ ان کا رنگ جو ہے سیاہ ہے وغیرہ. یہ تو ہم نے ایک مماثلت تلاش کی ان چیزوں میں، لیکن اس مماثلت کو تلاش کرنے کے لیے بہت سی چیزوں کو نظر انداز کرنا تو ظاہر ہے اس کے عملی فوائد ہوتے ہیں، لیکن ایک حقیقت کے نقطۂ نظر سے ایک لحاظ سے وہ فلسفیکیشن ہے حقیقت کو جھٹلائیں، کیونکہ حقیقت میں رنگ جو ہے الگ سے موجود نہیں، وہ رنگ جو ہے ضم ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں. اس لیے جو ہے منطقی عقل جو ہے وہ سود مند تو ہے، یعنی اس کی پریکٹیکل، لیکن یہ کہ وہ حقیقت کے مشاہدے کے لیے جو ہے صحیح ذریعہ نہیں ہے، اور اس کی بنیاد پہ جو ہے فکر کی جو نوعیت ہے اور اس کی جو فطرت ہے اس کو ثبت نہیں کرنا چاہیے محض اس کی بنیاد پہ. یہ علامہ اقبال کا دعویٰ ہے. اس کا کوئی منہاج ہے تو تعمیم، لیکن تعمیمات کا دار و مدار چونکہ مشابہتوں پر ہے اور عدم مشابہت، لہذا یہ بجائے خود وہ فرضی وحدت ہیں جس سے محسوس اشیاء کی حقیقت میں کوئی فرق نہیں آتا. اب اپنی عمیق تر حرکت میں البتہ فکر اس قابل ہے کہ اس موجود لا متناہی تک جا پہنچے. انگریزی میں کہہ رہے ہیں کہ in fact the logical and is incapable of seeing the multiplicity of coherent. It is only its only method is generalization based on resemblances, but its generalizations are only fictitious unities which don't affect the reality of concrete thing. In its deeper movement, یہ یہاں سے کہہ رہے ہیں اپنی عمیق تر حرکت میں. In its deeper movement, however, thought is capable of reaching an imminent infinite. In whose self-unfolding movement, the various finite concepts are merely moments. تو یہ پیور ہیگل ہے اصل میں. اپنے عمیق تر وحدت میں البتہ فکر اس قابل ہے کہ اس موجود لامتناہی تک جس کے سلسلے ظہور و شہود میں مختلف متناہی تصورات آنات کا حکم لگتا ہے. تو جو ہیگل کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تو علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ جو منطقی فہم ہے وہ متناہی ہے، فکر بذات خود متناہی نہیں ہے، بلکہ فکر اپنی حقیقت کے اعتبار سے غیر متناہی تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور جس طرح اس کو بیان کر رہے ہیں وہ بالکل پیور ہیگل ہے ان معنوں میں. کہ ہیگل کا تصور یہ تھا کہ حقیقت جو ہے وہ
اس کو وہ خدا کہتا ہے، کبھی کبھی گائسٹ کہتا ہے، یعنی روح کہتا ہے، روح کائنات، وہ اپنا اظہار کر رہی ہے۔ اب اظہار کو دو طرح سے سمجھا جا رہا ہے، یا تو ایکسپریس کر رہی ہے، جیسے مطلب یہ ہے کہ ایک پوٹینشیل ہے، یعنی بیج ہے، بیج میں درخت ہے تو بیج اپنا اظہار کر رہا ہے، اور اپنا اظہار جو ہے، ہر اظہار جو ہے ناکافی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ وہ اظہار مختلف اظہارات کے نتیجے میں بالآخر درخت بن جاتا ہے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ یہ جو اس کی گائس ہے وہ ہے ایک بیج ہے جو اپنا اظہار کر رہا ہے، اور جو ہر اظہار جو ہے وہ ناکافی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اور اس میں تضادات بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ بالآخر اپنے مقصد کی طرف جا رہا ہے، مقصد یہ ہے کہ پورے درخت کی شکل۔ اسی طرح کائنات جو ہے اس کی جو لامتناہی ہے، جس کو خدا کہیں یا اس کو کچھ بھی کہیں، وہ ہے لامتناہی، لیکن یہ کہ وہ متناہی بھی ہے ان معنوں میں کہ اس کے جو اظہار ہے وہ سارے متناہی ہوتے ہیں، الا یہ کہ وہ اپنی مکمل شکل میں ظہور پذیر ہو جائے۔ تو اپنے آپ کا اظہار کر رہا ہے یا اپنے آپ کو مکمل کر رہا ہے، ان دونوں طریقوں سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اظہار میں بیج کی مثال آ جائے گی، اور مکمل کرنے میں یہ ہوگا کہ اس نظریے کے مطابق خدا جو ہے لامتناہی ہے لیکن نامکمل ہے، اور وہ تاریخ کے ذریعے اپنے آپ کو مکمل کر رہا ہے، اور اس کا ہر اظہار جو ہے نامکمل ہے، لیکن الٹیمیٹلی بالآخر جو ہے وہ نام۔ اور اس لیے مطلب یہ کہ متناہی جو ہے لامتناہی کا حصہ ہے، اور وہ فکر جو ہے متناہی بھی ہے لامتناہی بھی ہے، متناہی اپنے اظہار میں ہے لیکن لامتناہی اپنی حقیقت میں۔ تو اس لیے مطلب یہ ہے کہ بالآخر جو ہے فکر کے ذریعے جو ہے متناہی تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ تو یہ نہیں مطلب یہ کہ صریح کفر ہے، پتہ نہیں اس میں کہا کیوں پھنس گئے یہاں حضرت۔ ظاہر ہے ان کی اپنی شاعری وغیرہ میں اس کا رد بھی موجود ہے۔ بہرحال اس کے پیچھے واپس چلتے ہیں، ٹیکسٹ کو پڑھتے ہیں۔ اصل جو ٹیکسٹ ہے اپنی عمیق تر حرکت میں البتہ فکر اس قابل کے اس موجود لامتناہی تک جا پہنچے، اور حقیقت میں جا پہنچنے کا کیا مقصد ہے؟ لامتناہی کا حصہ ہے، اور لامتناہی کے اظہار کا اس کو یہاں بیان کریں، جس کے سلسلے شعور مختلف متناہی تصرف محض یا آنات کا اپنے۔ تو اردو میں انہوں نے ذرا مطلب اس کو لپپوتی کے ساتھ ترجمہ کیا ہے، کیونکہ اصل انگریزی میں وہ بات ہے in its deeper moment our thought is capable of reaching an immanent infinite۔ وہ انفینٹ جو ہے لامتناہی جو immanent ہے، یعنی وہ اس فکر کا حصہ ہے، وہ باہر کوئی نہیں ہے، خارج کی کوئی چیز نہیں۔ in whose self unfolding moment، یعنی متناہی اپنے آپ کو جو ہے اظہار کر رہا ہے، اور فکر بھی اس کا اظہار ہے، اور یہ اظہار جو ہے وہ متناہی ہے، لامتناہی کا جو اظہار ہے وہ متناہی ہے۔ whereas finite concepts self unfolding moment، تو فکر خود جو ہے لامتناہی کے اظہار کے، یعنی وہ تلاش خود میں ہے، تلاش وہ کو نہیں جس خود نہ یابی، یہ والی بات concepts are merely moment، اور whose self unfolding the various finite concepts are merely moments۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو لامتناہی اور متناہی کا فرق جو ہے صرف ایک اضافی فرق ان معنوں میں ہے کہ لامتناہی کہیں موجود نہیں ہے اپنی تکمیلی شکل میں، لامتناہی جو ہے پوٹینشلی یعنی ایمننٹ کائنات میں موجود ہے، یہ ساری کائنات اس لامتناہی کا اظہار ہے، لیکن یہ اظہار جو ہے متناہی ہے اس وقت تک جب تک یہ اظہار جو ہے مکمل نہ ہو جائے، اور اس وقت جو ہے خدا جو ہے یا کائنات یا تاریخ یا فکر اپنی تکمیل کرے۔ لیکن یہ صرف دعویٰ ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں، اور اگر ہے بھی تو مطلب وہ انٹرنل دلیل ہے جو which makes sense only جب اگر آپ اس کے قضایا کو جو ہے اس کے بنیادی انٹیوشن کو مان لیں، لیکن اس بنیادی انٹیوشن کے لیے یا بنیادی ایمانیات جو اس کی ہیں یا بنیادی انسائٹس ہیں یا بصائر ہیں، ان کے لیے کوئی دعویٰ نہیں اور اس کے لیے کوئی دلیل نہیں۔ اچھا یہاں رکتے ہیں، انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، صلی وسلم علی سیدنا محمد
وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب. آمين آمين يا رب.